جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بک 2 چیپٹر نمبر 6 دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک آدمی جو ہسپتال تھا، ریٹن بائی جیروم کے جیروم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیپٹر بھی رائٹر کے پرسنل یا سیلف ایکسپیرینس پر بیس کرتا ہے۔ مصنف اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہم سے شیئر اور ڈسکس کرے گا اس چیپٹر میں۔ اب ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں، دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک آدمی جو ہسپتال تھا۔ یہ بڑا ایک مزاحیہ عنوان ہے سبق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تنزیہ بھی ہے۔ مزاحیہ اور تنزیہ کیسے ہے، چیپٹر کی سٹوری آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر کا انٹروڈکشن۔ دراصل رائٹر کا نا لیور، جگر آؤٹ آف آرڈر خراب ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر دوائیوں کی گولیوں کا ایک اشتہار پڑتا ہے، سرکولر پڑتا ہے، جس میں نا اس بیماری کی کچھ سمٹمز، علامات درج ہوتی ہیں۔ وہ سمٹمز پڑھ کر اسے لگتا ہے کہ اس کا جگر واقعتاً خراب تھا۔ وہ مزید سنجیدگی سے سوچنے لگتا ہے اس بارے میں، اور چند اور بیماریوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی علامات کا مطالعہ کرتا ہے۔ فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ مجھے برٹش میوزیم، یاد رکھیے گا برٹش میوزیم سے مراد برٹش لائبریری یا برطانوی لائبریری، اس کا وزٹ کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر کوئی میڈیکل پر بک کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پتہ چلوانا چاہیے کہ کون کون سی بیماریاں مجھ میں موجود پائی جاتی ہیں۔ بہرحال جیسا سوچتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، برٹش میوزیم جاتا ہے، وہاں پر میڈیکل پر ایک بک پکڑتا ہے، اسے الفابیٹک آرڈر میں حروف تہجی کے اعتبار سے A to Z پڑھتا ہے۔ تمام بیماریوں کے سمٹمز اور علامات جو درج ہوتی ہیں کتاب میں، ہر بیماری کے ساتھ انہیں پڑھتا ہے۔ پڑھ کر فائنلی وہ اس کنکلوژن پر پہنچتا ہے کہ اس کتاب میں درج تمام بیماریاں اس میں پائی جاتی ہیں، ماں سوائے ایک بیماری کے جو ہاؤس میڈز نہیں ہیں۔ یہ جان کر پہلے تو اسے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ساری بیماریاں لگ گئی، ایک رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سکون ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ چلو ایک بیماری نہیں لگی، باقی تو لگ گئی نا۔ اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سوچتا ہے مجھے فوراً سے پہلے اپنے میڈیکل مین، اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو رائٹر کا فرینڈ بھی ہوتا ہے، اسے جا کر بتاؤں سارا معاملہ، وہی بتائے گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اس کا فرینڈ بھی ہوتا ہے، اسے سارا قصہ بتانے سے پہلے تمہید بڑی مزاحیہ باندھتا ہے اور بڑے مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت مختصر ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لگ چکی ہیں اور یہ سنتے سنتے آپ کی وفات ہو جائے، بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو کہ مجھے کون سی بیماری نہیں لگی ہے۔ تو ویسے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا ڈاکٹر سے بات کرنے کا۔ خیر وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طب کی دنیا میں میڈیکل فیلڈ کی مجھے ساری بیماریاں لگ گئی ہیں، ماں سوائے ایک بیماری کے جس کا نام ہاؤس میڈز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ سارا قصہ سناتا ہے ڈاکٹر کو کہ کیسے اسے پتہ چلا اسے دنیا جہان کی ساری بیماریاں لگ گئی۔ ڈاکٹر پروفیشنل ہوتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتی ہے بھئی اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے، اس بندے نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے دنیا جہان کی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ بڑے پروفیشنل اور انداز میں ٹریٹ کرتا ہے۔ سبق سکھانے کے لیے وہ ذرا مزاحیہ انداز اپناتا ہے، اور رائٹر کو چیک اپ کرنے کے بعد اسے ایک نسخہ تھما دیتا ہے اور کہتا ہے آپ جا سکتے ہیں جی۔ رائٹر غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ نسخہ جلدی میں ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد اوپن اپ نہیں کرتا، بلکہ نیئرسٹ ایک کیمسٹ کی شاپ پر لے جا کر اسے دے دیتا ہے۔ کیمسٹ اس نسخے کو کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں موجود چیزیں نہیں ہیں۔ رائٹر بڑا حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ تو میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، آپ تو ایک کیمسٹ ہیں، آپ کے پاس یہ تمام چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ تو جواب میں وہ کیمسٹ کہتا ہے جی ہاں ہم میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں، مگر ہم کوئی کو آپریٹو سٹورز نہیں چلا رہے یا کوئی فیملی ہوٹل کمبائن نہیں چلا رہے جو اس میں درج چیزیں آپ کو مہیا کر سکے۔ یہ سن کر رائٹر چونک جاتا ہے اور پریسکرپشن کو پڑھتا ہے، نسخے کو پڑھتا ہے، اور نسخے میں بالکل جنرل چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے 1 پاؤنڈ بیف سٹیک، بڑے گوشت کا ایک ٹکڑا قتلہ کھانا ہے،
اور روزانہ 6 گھنٹے آپ نے ہر 6 گھنٹے بعد 10 مائلز واک کرنی ہے، ہر صبح 11 بجے پورے رات کو آپ نے بستر پر ہونا ہے، اور سب سے اہم چیز آخر میں پریسکرپشن کے مینشن ہوتی ہے اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اپنا سر ان چیزوں میں مت ٹھونسو جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ لاسٹ لائن بہت ہی زبردست ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. مصنف ایک پروفیشنل ڈاکٹر نہیں تھا، محض پڑھ کر وہ کیسے اندازہ لگا سکتا تھا اسے دنیا جہان کی بیماریاں لگ گئی ہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ جی میں نے ان ڈائریکشنز کو فالو کیا، اس کا ایک ہیپی ریزلٹ نکلا میرے لیے کہ میری زندگی بچ گئی اور ابھی بھی خوشگوار طریقے سے جاری و ساری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں ہمارے لیے ایک اویئرنیس ہے کہ ہر شخص اسپیشلائزڈ اپنے فیلڈ سے منسلک ہوتا ہے، وہ اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. دیگر لوگ محض تھیوریٹیکلی اس فیلڈ کے انز اینڈ آؤٹس یا کمپلیٹ ایگزیکٹ نیچر کو سمجھ نہیں سکتے. تو دا فائنل لائن از جس کا کام اسی کو ساجے. چیپٹر کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ پورشن پر، دیٹ از all about short question answers. Be ready. جی اسٹارٹ کرتے شارٹ کوشچن آنسرز. کوشچن نمبر 1، ہاؤ ڈیڈ جیروم کم ٹو سسپیکٹ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر. مصنف کو کیسے پتا چلا، کیسے شک ہوا کہ اس کا جگر خراب تھا. وٹ ور دا ڈیزیزز ہی تھوٹ ہی واز سفرنگ فرام آن ریڈنگ اے بک آن دی ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز. وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کے بارے میں اس نے سوچا کہ یہ تمام بیماریاں اسے لگ چکی تھی جب اس نے ان بیماریوں کے علاج پر ایک کتاب پڑھی. آنسر، the writer began feeling that he had a liver disease after reading its symptoms from an advertisement. مصنف نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اسے جگر کی بیماری لگ چکی تھی جب اس نے اس بیماری کی علامات پڑھی ایک اشتہار میں سے. ایڈورٹیزمنٹ، بروشیر، پمفلٹ. He thought that he had other diseases like typhoid, estevitis dance, cholera, etc. اس نے سوچا کہ اسے کئی دوسری بیماریاں بھی لگ گئی تھی جیسے کہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے اور ایسٹیوائٹس ڈانس نیم آف اے ڈیزیز، کولرا، ہیزا وغیرہ. آفٹر گوئنگ تھرو اے بک آن دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز، ان بیماریوں کے علاج پر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مصنف کو یہ پتہ چلا. Question number 2, what was the disease he discovered he didn't have. Very important question with respect to board examination point of view. وہ کون سی بیماری تھی جس کے بارے میں اسے پتا چلا کہ اسے نہیں لگی تھی. Answer, the writer discovered that he had every other disease in himself except housemaid's knee. مصنف کو پتا چلا کہ اس میں ہر دوسری بیماری پائی جاتی تھی ماں سوا ایک بیماری کے جس کا نام تھا ہاؤس میڈز نی. یہ نام پلیز یاد رکھیے گا. Question number 3, please. What he pleased to find he didn't have it. اچھا وٹ نہیں ہے، ووز ہے، اس کو ووز کر لیجئے گا. کیا وہ خوش تھا یہ جان کر اسے یہ بیماری نہیں لگی تھی. آنسر، the writer was unhappy to find that he didn't have this disease. مصنف ناخوش تھا یہ جان کر اسے یہ بیماری نہیں لگی تھی. میں نے یہ بات چیپٹر کے انٹرو میں بھی ایکسپلین کی ہے. he was rather hurt and sad. وہ کافی پریشان، اداس اور اسے تکلیف ہوئی تھی یہ جان کر کہ یہ ایک بیماری کیوں نہیں لگی، باقی سب لگ گئی، یہ بھی لگ جاتی، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا. کوشچن نمبر 4، وٹ واز ہز فرسٹ ریئیکشن. یہ جان کر اس کا پہلا رد عمل کیا تھا کہ اسے ہاؤس میڈز نی کی بیماری نہیں لگی، باقی دنیا جہان کی ساری بیماریاں لگ چکی تھی. ہز فرسٹ ریئیکشن واز ناٹ گڈ. اس کا پہلا رد عمل اچھا نہیں تھا. ہی واز سیڈ. وہ اداس تھا on not having this disease in himself. یہ بیماری خود میں نہ پا کر. afterwards بعد میں he became less selfish. وہ کم خود غرض ہو گیا and made a decision to live without this disease. اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس بیماری کے بغیر ہی زندگی گزارے گا جیسے تیسے بھی. Question number 5 دیکھیے گا. Why should he be an acquisition to the medical class? Acquisition کا مطلب ہے a rare thing, ایک نایاب چیز. مصنف کیسے ایک نایاب چیز ہو سکتا تھا ایک میڈیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. آنسر، he should be an acquisition to the medical class because he was a hospital in himself. My God, یہ ہے مزاحیہ اسپیکٹ. اچھا جی، وہ خود کو ایک نایاب
چیز سمجھتا تھا میڈیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ اسے لگتا تھا اس میں پورا کا پورا ایک ہسپتال از خود پایا جاتا تھا. اسٹوڈینٹس نیڈ ناٹ واک ٹو دا ہاسپٹلز. رائٹر کے مطابق اسٹوڈینٹس کو ہاسپٹلز جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دے شوڈ واک اراؤنڈ ہم اینڈ ٹیک دیئر ڈپلوما. حساب لگائیں, وہ بس ڈاکٹر جتنے بھی میڈیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے وہ مصنف کے گرد چکر لگاتے, اس کے بعد اپنا میڈیکل ڈپلوما حاصل کر لیتے. کوشچن نمبر 6, ڈسکرائب ہز وزٹ ٹو دا میڈیکل مین. میڈیکل مین اسٹینڈس فار ڈاکٹر. بیان کیجئے مصنف کا جو رائٹر کا جو وزٹ تھا ڈاکٹر کا وہ کیسا رہا. آنسر, دا رائٹر وینٹ ٹو ہز میڈیکل مین اینڈ ٹولڈ ہم اباؤٹ ہز وزٹ ٹو دا برٹش میوزیم. مصنف گیا اپنے ڈاکٹر کے پاس اور اسے بتایا برطانوی میوزیم, برطانوی لائبریری کے وزٹ کے بارے میں. دا رائٹر آسک ہم فار ہز ٹریٹمنٹ. اس کے بعد مصنف نے ڈاکٹر کو کہا میرا علاج کرو. دا ڈاکٹر ایگزامنڈ ہم. ڈاکٹر نے مصنف کا معائنہ کیا. کلچڈ ہز ریسٹ فرملی. اچانک سے مضبوطی سے مصنف کی کلائی تھام لی. کس نے؟ ڈاکٹر نے. کلچڈ کا مطلب ہے گریبڈ, تھام لینا. ہٹ ہم آن دی چیسٹ. اس کے بعد مصنف کو ضرب لگائی چھاتی پر ڈاکٹر نے. اینڈ بٹڈ ہم, اور پھر اسے ٹکر ماری. لیٹر بعد میں ہی سیٹ ڈاؤن. ڈاکٹر بیٹھ گیا. اینڈ روٹ اے پریسکرپشن فار رائٹر. اور مصنف کے لیے ایک نسخہ لکھا. یعنی کہ مصنف نے جیسا معاملہ بتایا ڈاکٹر نے آگے علاج بھی ویسا ہی کیا. کوشچن نمبر 7, ہی تھوٹ ہی واز ڈوئنگ دا ڈاکٹر گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم. وائی. مصنف یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کا فائدہ کرے گا اس کے پاس جا کر. ایسا کیوں؟ آنسر, ہی تھوٹ سو بیکاز اکارڈنگ ٹو ہم ڈاکٹر وڈ گیٹ مور پریکٹس آؤٹ آف ہم دین آؤٹ آف ہز 1700 آرڈینری پیشنٹس ود 1 or 2 diseases each. حساب لگائیں. مصنف سوچ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے کام آئے گا, کیونکہ ڈاکٹرز کو کیا چاہیے؟ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. مصنف کے ذریعے ڈاکٹر کی میکسیمم پریکٹس ہو جائے گی مقابلتاً 1700 معمولی پیشنٹس کے, جن بیچاروں کو 1 یا 2 ڈیزیزز لگی ہوتی ہیں. مگر چونکہ مصنف کو دنیا جہان کی ڈیزیزز لگی تھی لہٰذا ڈاکٹر کا فائدہ تھا. مصنف کے بہانے ڈاکٹر کی ایکسیلنٹ پریکٹس ہو جانی تھی. کوشچن نمبر 8, واٹ واز دی پریسکرپشن گیون ٹو ہم بائی ڈاکٹر. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. وہ کیا نسخہ تھا جو ڈاکٹر نے مصنف کو دیا؟ دا پریسکرپشن گیون ٹو ہم واز ایز فالوز. یہ تھا جی نسخہ. 1 pound بیف اسٹیک ایوری 6 hours. ہر 6 گھنٹوں بعد بڑے گوشت کا ایک قتلہ ٹکڑا جو کھانا تھا رائٹر نے. 10 mile walk ایوری مارننگ. ہر صبح 10 میل پیدل چلنا تھا مصنف نے. بیڈ ایٹ 11 sharp ایوری نائٹ. ہر رات پورے 11 بجے بستر پر جانا تھا. یہ ساری نارمل روٹین کی چیزیں ہیں. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور سب سے اہم, مصنف کو خبردار کیا گیا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ اپنا سر ان چیزوں میں مت ٹھونسو جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. اپنے کام سے کام رکھو, جس کا کام اسی کو ساجے. دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوشچن نمبر 9, ڈسکرائب دا وزٹ ہز وزٹ ٹو دا کیمسٹ. بیان کیجئے ہمارے جو رائٹر صاحب ہیں ان کا وزٹ کیمسٹ میڈیکل اسٹور پرسن کے پاس کیسا رہا. آنسر, دا رائٹر وینٹ ٹو دا کیمسٹ. مصنف صاحب کیمسٹ کے پاس گئے. ہو ریفیوزڈ ہم ٹو گیو تھنگز مینشنڈ ان پریسکرپشن. جس کیمسٹ نے منع کر دیا, انکار کر دیا کہ نسخے میں لکھی چیزیں میں آپ کو نہیں دے سکتا. ہی سیڈ دیٹ ہی واز اے کیمسٹ اینڈ ڈیڈنٹ ہیو اینی اسٹور اور ہوٹل. کیمسٹ نے کہا بھائی میں ایک کیمسٹ ہوں, میرا کوئی اسٹور یا ہوٹل نہیں ہے جو اس نسخے میں لکھی چیزیں میں آپ کو مہیا کر سکوں. کوشچن نمبر 10, what is the significance of the doctor's advice don't stuff your head with things you don't understand. significance کا مطلب ہے امپورٹنس. کیا اہمیت ہے ڈاکٹر کے اس نصیحت یا مشورے کی کہ اپنا سر مت ٹھونسو ان چیزوں میں جو تم سمجھ نہیں سکتے. آنسر, the doctor advised the writer to stick to his own task and avoid indulging in things he could not understand. very good. ڈاکٹر نے مشورہ دیا مصنف کو کہ اپنے کام سے کام رکھو بھائی اور باز رہو ایسی چیزوں میں مبتلا اور ملوث ہونے سے جو تم سمجھ نہیں سکتے. فار ایگزامپل ہیلتھ ریلیٹڈ, صحت سے متعلقہ معاملات میں مت دخل اندازی کرو. دا رائٹر فالوڈ دس ایڈوائس اینڈ ہز لائف واز سیوڈ. مصنف نے عمل کیا اس نصیحت پر اور اس کی زندگی بچ گئی. آفٹر آل
جی اسٹوڈنٹ شارٹ کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے, سینونیمز کی طرف بڑھیں گے. آپ کی توجہ چاہوں گا. فرسٹ ورڈ ہے پیٹنٹ. آپشن اس کا دیکھیے گا آپ لوگ, بی کاپی رائٹ. اس کو کمپنی میڈ بھی کہتے ہیں, کسی کمپنی کا بنا ہوا. نیکسٹ ورڈ ہے آئیڈلی. آپشن ڈی لیزیلی, سستی سے. اس کے بعد دیکھیے گا جی سرکولر لٹریچر استعمال ہوتا ہے بروشیر کے لیے, اپنا ادب کے لیے, اشتہار کے لیے. انڈولینٹلی آپشن اے لیزیلی, سستی سے. نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا جی, نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سمٹمز. اس کے لیے آپشن بی سائنس, علامات. نیکسٹ ورڈ ہے جی ڈسٹیمپر, آپشن اے. اس کے لیے جی ڈیزیز. نیکسٹ ورڈ ہے جی امپیلڈ, آپشن اے فورسڈ, مجبور کرنا. نیکسٹ آپشن ہے جی اسکریج, آپشن اے ایفلیکشن. وبا کے لیے استعمال ہوتا ہے جی, یہ ورڈ یاد رکھیے گا آپ لوگ. نیکسٹ ورڈ ہے جی ورولنٹ, آپشن سی پوائزنس, زہریلی. اس کے بعد جی نیکسٹ ورڈ ہے جی گلانسڈ. اس کے لیے آپشن بی ہے لکڈ, دیکھا. اس کے بعد ہے جی کورسپونڈ, آپشن اے کو ریلیٹ, کے مطابق ہونا. نیکسٹ ورڈ ہے پری مونیٹری, آپشن سی فور وارننگ, مرض سے ابتدائی طور پر خبردار کرنے والی. علامات کے لیے استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے جی سینسیشنز, آپشن بی فیلنگز یا فیلنگ, احساسات. نیکسٹ ورڈ ہے جی سفٹ, آپشن سی گو تھرو, کسی چیز میں سے ہو کر کے گزرنا. نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا جی ایلمنٹ, آپشن بی ڈیزیز, بیماری. سکننگ, آپشن ڈی ڈسکسٹنگ. ٹھیک ہے جی, کوئی چیز آپ کے لیے قابل تکلیف, قابل بیماری, ٹھیک ہے جی, قابل نفرت ہو, اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے جی اسٹوڈنٹس ایکیوٹ, آپشن بی سیویئر, خطرناک. ریفلیکٹڈ, آپشن ڈی تھوٹ, سوچا. کمنس, آپشن بی اسٹارٹ, ابتدا ہونا, شروع ہونا. میلڈی, آپشن بی ڈیزیز, بیماری. فورٹ نائٹ, 2 ویکس, 2 ہفتے. فارماکولوجی, آپشن سی سائنس آف ڈرگس, علم الادویات اس کو کہتے ہیں جی. موونگ آن پلیز. نیکسٹ ورڈ ہے جی سیویئر, آپشن اے ایکیوٹ, خطرناک. اس کے بعد ہے جی میلیگننٹ, آپشن ڈی کروول, ظالمانہ کے لیے. کانشینچوسلی, آپشن سی کیئرفلی, احتیاط سے. اس کے بعد جی نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس ایویڈینٹلی, اوبویسلی, واضح طور پر. نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس سلائٹ, آپشن اے انسلٹ, بے عزتی محسوس کرنا. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ورڈ ہے پونڈرڈ, کونٹمپلیٹڈ, غور کرنا, تفکر کرنا. جی موونگ آن پلیز. نیکسٹ ورڈ ہے انویڈیس, آپشن اے اوفینسو, ناخوشگوار, ٹھیک ہے جی, اور غیر منصفانہ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ ورڈ ہے ایکویزیشن, اور آپشن سی ہے جی اچیومنٹ, کامیابی. اس کے بعد جی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ریزرویشن, آپشن سی ریلکٹنس, شرط کے لیے, ہچکچاہٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس ٹائمڈ, آپشن اے کیلکولیٹڈ, حساب لگانا. نیکسٹ ورڈ ہے گریسپنگ, سیلفش, خود غرض, تنگ کرنے والی. نیکسٹ ورڈ ہے جی انڈیوسڈ, آپشن اے انکلائنڈ, رضامند ہونا. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے جی پریویلڈ, اوور کم, قابو پانا. لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ پیٹڈ, آپشن سی استعمال ہوا ہے سلیپڈ کے لیے, تھپکی دینا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر بھی الحمدللہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ان آل ریسپیکٹس. تھینک یو.